السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں، اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس مہینے میں نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچوں کی رخصتی نہ کریں کہ اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے، ایسے لوگ بڑا کاروبار لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو اسے توڑ دیتے ہیں۔ سفر المظفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دور جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتوں اور آفتیں اترتی ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا سفرا یعنی سفر کچھ نہیں۔ حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفت کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔